बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 2 अप्रैल और दिन है पीर का। सबसे पहले तो दियारे गैर में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे अंदाज़ा है कि ईद की ये खुशी पाकिस्तान के हालात के बाइस शायद थोड़ी फीकी फीकी लगे। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ख़ास तौर पर इमरान खान इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह कर दूं। इमरान खान ने आज सुबह सुबह पाकिस्तानियों के नाम एक ख़त लिखा है। ये ख़त बहुत ही जज्बाती नौयत का है, जिसमें उन्होंने बताया कि 7 मार्च के बाद बतौर वज़ीर आज़म उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ा। इस ख़त का एक एक लफ्ज़ मैं अभी कुछ ही देर में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वैसे भी आज चांद रात से इमरान खान का ग़ुलामी नामंजूर मार्च का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। आपकी क्या तैयारी है, घरों से निकलेंगे या नहीं, वो आपने ज़रा कमेंट्स में बताना है। मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान की क्या तैयारी है, बनी गाला में क्या हो रहा है, और ईद से एक दिन पहले उन्होंने पार्टी की सीनियर लीडरशिप को अचानक बनी गाला क्यों तलब किया है। लॉन्ग मार्च से पहले एक और बड़ा फैसला करने जा रहे हैं इमरान खान, बल्कि कर लिया गया है, वो मैं वीडियो के आखिर में डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान के उस ख़त की जो आज उन्होंने पाकिस्तानी कौम के नाम लिखा है। ख़त के आगाज़ में इमरान खान ने क्या मैं पाकिस्तान के लिए की जाने वाली जितनी कोशिशें हैं उनका जिक्र किया। अगर वो सब डिस्कस करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट आते हैं उस अहम पॉइंट की तरफ जो आपके सुनने और समझने के लिए है। इमरान खान ख़त में लिखते हैं कि 1947 के बाद मुमलिकत खुदादाद यानी पाकिस्तान का शुमार अक़वाम आलम में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पर किया जाने लगा। लेकिन हमारी तारीख़ गवाह है कि वो साम्राज्य जो पहले हमारे आबाओ अजदाद पर बराह रास्त हाकिम रहा, आज़ादी के बाद भी हम पर किसी न किसी तरह बिला वास्ता या बिल वास्ता ग़ुलामी के साए जारी रखने पर बज़िद रहा और पाकिस्तानी कौम को अपना महकूम बनाए रखने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया गया। कभी फ़िक्री ग़ुलामी मुसल्लत करने की कोशिश की गई, कभी मुआशी तौर पर हमें महकूम बनाने की कोशिश जारी रही, यहाँ तक कि हमारी फ़ैसला साजी को मुस्तकिल महकूमी में जकड़ने के लिए प्रॉपर मनसूबाबंदी की गई और कौम की क़यादत के लिए ऐसे गिरोह का या ऐसे सियासी लोगों का इंतखाब किया गया जो ज़ाती मफादात के लिए मुल्की मफादात को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने लिखा कि तारीख़ में ऐसे कई हवाले हैं जिनकी मिसालें मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन आपके मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर मुझे अमलन इस मामलात को देखने का मौका मिला। 7 मार्च का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा कि अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से हमारे दफ्तर ख़ारजा को एक खुफिया मरासला मौसूल हुआ, जिसमें अमेरिका में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में अमरीकी हुकाम के हमारे सिफारती अमले से बाज़ाब्ता मुलाकात का पूरा अहवाल दर्ज था। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म जब इस खुफिया मरासले के मंदरजात मेरे सामने रखे गए तो मैं हैरान रह गया कि एक मुल्क यानी अमेरिका का नुमाइंदा तमाम सिफारती आदाब बालाए ताक रखते हुए किस कदर ढिठाई और तकब्बुर से एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत यानी पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में खुली मुदाखलत ही नहीं करता, बल्कि तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने का हुक्म भी दिया जा रहा है और ना हटाए जाने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गई तहरीरी तौर पर। उन्होंने लिखा कि इधर मेरी हुकूमत को यह खुफिया मरासला मौसूल हुआ और उधर एक दूसरे के बदतरीन जो सियासी मुखालिफ थे या सियासी दुश्मन थे, उन्होंने मिलकर कौमी असम्बली में जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की और वफाकी काबीना के ख़ुसूसी इजलास सिविल अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल कौमी सलामती कमेटी की तस्दीक और इसके साथ साथ कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की वाज़ेह रूलिंग के बावजूद नहायत तेज़ी से हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और रुसवाए ज़माना मुजरमों पर मुश्तमिल अदालतों से ज़मानतों पर रिहा गिरोह को जो 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस था, क्राइम मिनिस्टर की सरबराही में इक़्तिदार सौंप दिया गया। उन्होंने लिखा कि इस ज़िल्लत अमेज़ साजिश का वाहिद मकसद पाकिस्तान को खुद मुख्तारी की राह से रोक कर ग़ुलामी की डगर पर चलाना था और इस हुकूमत को सज़ा देना था जो अपनी कौम के मफादात को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी का मरकज़ बनाने की जसारत कर रही थी। उन्होंने लिखा कि मेरा ईमान है कि हम ग़ुलामी का तौक गले में डालकर अरूज और तरक्की की राह पर कभी गामज़न नहीं हो सकते। इसलिए पाकिस्तान का वक़ार इस मुल्क की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से ही वाबस्ता है। चुनांचे मैंने यानी इमरान खान लिखते हैं कि मैंने और मेरी जमात ने अहद किया है कि जब तक मादरे वतन को साम्राज्य की बराह रास्त या बिलावास्ता मुदाखलतों
یا شرارتوں اور سازشوں سے پاک نہیں کر لیتے یا حقیقی آزادی اور خود مختاری نہیں دلوا دیتے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے پرامن مگر بھرپور سیاسی تحریک کا آغاز کیا جا چکا ہے، جس کی اہم منزل ماہ رواں کے آخر میں غلامی نامنظور کے عنوان سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب پرامن فیصلہ کن مارچ کی صورت میں ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ میں جلد اس تاریخی مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، یعنی پاکستانیوں سے التماس ہے کہ قائد کی آزاد قوم کے ایک فرد کے طور پر آپ بھی اس تاریخی جدوجہد میں شریک ہونے کے لیے خود کو عملی طور پر تیار کریں اور مملکت خداداد کی حقیقی آزادی اور خود مختاری کی تحریک میں میرا ساتھ دیں اور میرا دستے بازو بنیں۔ میں آپ کا منتظر ہوں گا۔ آپ کا خیر اندیش عمران خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ یہ وہ تمام لفظ تھے اس خط میں لکھے ہوئے جو ورڈ ٹو ورڈ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہے۔ ایز اٹ از یہ پورا خط ہے جو عمران خان کی جانب سے تمام پاکستانیوں کے نام لکھا گیا۔ 7 مارچ سے لے کے آخر تک ان کی حکومت کا تختہ الٹے جانے تک جو کچھ ہوا، جو کچھ انہوں نے محسوس کیا، وہ انہوں نے اس خط میں تحریر کر دیا۔ وہ والا خط دھمکیاں میز جو مراسلہ تھا وہ نہیں دکھا سکتے سیکرٹ ایکٹ کی ریزنز کی وجہ سے، لیکن جتنا وہ قوم کو بتا سکتے تھے، دکھا سکتے تھے، وہ انہوں نے دکھا دیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خط جھوٹا ہے، سازش ہے، یا عمران خان اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک تو بچت ہے۔ عمران خان جس طریقے سے اس معاملے کو لے کر چل رہا ہے، بہت سمجھداری کا انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ اگر وہ خط اس طرح سامنے لے آتے جس طرح سے اس کے مندرجات ہیں، جو وہ لینگویج یوز کی گئی اور جن لوگوں کا اس خط میں نام ہے، اگر وہ سب ایز اٹ از سامنے آ جائے تو شاید یہ جو صورتحال ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو اور حالات قابو سے باہر ہو جائیں۔ عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا، جو کل ARY پر نشر بھی ہوگا، کہ اگر وہ خط جس طرح سے لکھا گیا، جو لینگویج لکھی گئی، وہ امریکی انتظامیہ کے سامنے، یعنی امریکی صدر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے سامنے آ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈونلڈ لو کو عہدے سے فارغ کر دیں۔ شاید ان کو بھی علم نہ ہو کہ اس طرح کی گھٹیا لینگویج اور دھمکی آمیز طریقہ اپنایا گیا، لیکن مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ وہ نہ کرتے فارغ۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈونلڈ لو کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور کس مقصد کے لیے ملاقاتیں کروائی تھی، اور سارا ایک رجیم چینج کا پروسیس کہاں سے شروع ہوا۔ اینیویز، عمران خان نے حکومت کے خلاف فیصلہ کن غلامی نامنظور مارچ کی تیاریوں میں تیزی کے لیے عید سے ایک دن پہلے سینئر قیادت کا ایک اہم اجلاس بنی گالہ بلایا۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو اجلاس ہو چکا ہوگا، جس کی اپڈیٹ میں رات والے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کور کمیٹی کا بھی اجلاس بلایا گیا، اور جو عمران خان ہے وہ سینئر قیادت کے خلاف جو جھوٹے پرچے اس وقت ہو رہے ہیں یا حکومت کی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان سے متعلق حکمت عملی مرتب کریں گے۔ کور کمیٹی اجلاس کے بعد پھر پارٹی ترجمانوں کا بھی ایک اہم اجلاس بلایا گیا، یعنی بیک ٹو بیک بنی گالہ میں 2-3 اہم میٹنگز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک اور بڑا فیصلہ بھی کیا ہے، جس کا میں نے آپ کو آغاز میں ذکر کیا، یعنی لانگ مارچ سے پہلے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، خاص طور پر توہین مذہب کے قانون کے غیر قانونی استعمال اور حکومت کی جو انتقامی کارروائیاں جاری ہیں، ان سے متعلق عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جہاں کہیں پہ بھی انتقامی کارروائی ہوگی یا اس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے کے جایا جائے گا، کہیں جیل میں لے جا رہے ہیں یا کچہری میں پیش کر رہے ہیں، ٹرائل کے لیے لے جا رہے ہیں، جہاں پر بھی یہ ہوگا وہاں پر ان کے لوگ پہنچیں گے اور احتجاج کریں گے۔ اور یہ سلسلہ آج سے شروع ہو گیا۔ آپ نے دیکھا اٹک میں جب شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو پیش کیا گیا تو اس موقع پر احتجاج ہوا، کارکنان وہاں پر پہنچے، زلفی بخاری بھی پہنچے، اور بھی کچھ لوگ تھے جو وہاں کی مقامی قیادت تھی وہ بھی وہاں پر موجود تھی، حلیم عادل شیخ بھی تھے، یاور بخاری بھی تھے۔ تو یہ تمام لوگ اب احتجاجی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، مطلب جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف بھی اسی طرح سے سالڈ ایک احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا جائے گا تاکہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 بنیادی واقعات کی وجہ سے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے جو بلاسفمی کیسز ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف۔ آج تک پاکستان میں کبھی کسی حکومت نے یہ حرکت نہیں کی جو موجودہ حکومت نے کی
کہ جو توہین مذہب کے قوانین ہیں ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اس سے پہلے جو فرقہ وارانہ سیاست کرنے والے لوگ، مذہبی سیاست کرنے والے لوگ، وہ ایک دوسرے کے خلاف ایسے کرتے رہتے تھے، لیکن کبھی کسی حکومت نے یہ ایسا نہیں کیا۔ یہ پہلی حکومت ہے جس کا لاء منسٹر اور انٹیریئر منسٹر فاتحانہ انداز میں آ کے بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ قوانین جو ہیں، جو توہین مذہب کے قوانین اپنی اپوزیشن کے خلاف استعمال کیے ہیں، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے دھمکیاں دیں اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف ایک بڑی کریکٹر اسیسینیشن کیمپین جو ہے وہ لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس میں ان کو ویڈیوز کے ذریعے، ان کو جعلی آڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ ان کا جو کردار ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ 2018 میں ایک خاتون کو جو ہے وہ پیسے دیے گئے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کے بعد اس سے پہلے نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف ایک پوری کریکٹر اسیسینیشن کیمپین 88 کی دہائی میں چلائی گئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو پاکستان کی آزادی کی تحریک ہے وہ ان معاملات سے رکنے والی نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو لاکھوں لوگ، آج بھی انشاءاللہ چاند رات ہے، پورا پاکستان کے نوجوان جھنڈے اٹھا کر نکلیں گے اور اس لانگ مارچ کی ابتدا کریں گے، اور اس کے بعد مئی کے آخری ہفتے میں پورا پاکستان جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گا۔ اور یہ جو چند ہفتوں کی حکومت ہے، جو آپ ڈمی حکومت ہے، اور آج آپ نے سن ہی لیا جو امریکی ٹیلی ویژن فاکس کے اوپر ایک دفاعی تجزیہ نگار نے جو گفتگو کی کہ کیسے عمران خان کو ہٹانے کی ضرورت کیوں تھی اور کیوں ہٹایا گیا، اور اب یہ لوگ ان کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے گئے ہیں۔ تو یہ ڈمی حکومت کے آخری ہفتے ہیں، یہ پوری کوشش کریں گے عمران خان کے کریکٹر اسیسینیشن کی، ہمیں ورغلانے کی، اور لیکن انشاءاللہ پاکستان کے عوام ان کے دھوکے میں نہیں آنے والے۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کا اقتدار چند ہفتوں کا مہمان ہے انشاءاللہ۔ خیر، رات کو جو بھی اپڈیٹ ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ آج فلیگ شلیگ پکڑ کے، جھنڈے، قومی پرچم لے کے نکلنے والے ہیں سڑکوں پر، تو جو وہ اتوار کے دن عمران خان کی پہلی کال پر دیکھنے میں آیا تھا وہ آج دیکھنے میں ملے گا یا نہیں، یہ رات کو پتہ چلے گا۔ تو آپ سے رات میں ملاقات ہوتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔